السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی فقیر حسین، آپ نے سوال کیا نبیوں کو غیب کا علم تو نہیں ہوتا، پھر ان کو کیسے پتہ چلا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس پر 2 شہید ہیں اور 1 صدیق ہیں۔ میرے پیارے بھائی، نبیوں کو یا کسی بھی انسان کو یا فرشتے کو اللہ کے ماں سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں، کیا مطلب کائنات بھر میں، اللہ کے ماں سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ تو پھر نبیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ نبیوں پر، رسولوں پر جبرائیل آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسل سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل کرتے ہیں، اور یہ وحی بذریعہ جبرائیل بھی ہوتی ہے، اور بغیر جبرائیل کے بھی اللہ اپنے نبی پر وحی کر دیتا ہے۔ تو جب وحی ہوتی ہے، وحی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین آگے ہونے والے یا پیچھے گزرے ہوئے حالات کی آگاہی دیتا ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ احد جو ہے وہ حرکت میں آیا، تھر تھرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ اس پہاڑ پر 2 شہید موجود ہیں، عمر اور عثمان۔ باقی صدیق کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی ہیں کہ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ ہر ایک موقع پر اللہ کے نبی کی جناب صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ کوئی شخص راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ صدیق نے کہا نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ دعویٰ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق نے فوراً تصدیق کر دی کہ جی ہاں یہ سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصدیق کرنے والے تھے، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو صدیق کہا، اور اسی طرح جناب صدیق رضی اللہ عنہ، انہیں بھی اللہ نے صدیق کہا۔ ایک دلیل یہ حدیث جو سامنے میرے موجود ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ۔ اللہ کے نبی پر یہ وحی ہوئی کہ صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب نبی پر غیب ہوتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، سورۃ الجن کی آیت ہے، اور پارہ نمبر ہے 29۔ اللہ ہی غیب کو جاننے والا، اور اپنے غیب پر اللہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ کیا مطلب کہ اللہ غیب پر کسی کو آگاہی نہیں دیتا؟ الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے منتخب شدہ رسولوں کو، اور ان کے آگے پیچھے بھی اللہ پہرے دار لگا دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سابقہ حالات بھی بتائے جاتے، آئندہ آنے والے بھی بتائے جاتے جو ضرورت ہوتی۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری ہے۔ خیبر فتح ہوا، ایک یہودن عورت بکری کی ران بھون کر لے آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں لیا، آپ کے صحابی نے بھی لیا۔ صحابی فوراً موقع پر وہ لقمہ لیے کھاتے ہی شہید ہو گیا، کیونکہ اس بکری کی ران پہ اس یہودی عورت نے زہر لگا رکھا تھا۔ اس یہودی عورت کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیوں زہر لگایا؟ جواب دیتی ہے زہر اس لیے لگایا، اگر یہ نبی نہیں ہوگا تو مر کر ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ نبی ہوگا تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بکری میں زہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، مجھے بکری کی اس ران نے بتایا کہ زہر لگا ہے، لیکن اتنی دیر تک آپ نے لقمہ منہ میں رکھ لیا تھا، وہ گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں لے لیا تھا اپنے جبڑوں میں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں
بوقت وفات اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ اس خیبر والی بکری جو گوشت جس کے گوشت میں زہر لگایا گیا تھا آج بھی اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں اور میرا جسم میری رگیں کٹی جا رہی ہیں اس زہر سے۔ صحیح بخاری۔ تو اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، نبیوں پر وحی ہوتی ہے تب ان کو بتایا جاتا ہے اور بذریعہ وحی انہیں معلوم کرایا جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو کہ یہ صحیح بخاری میں موجود، اگر اس سے کوئی کہے کہ دیکھو نبی غیب جانتے ہیں، صدیق عمر بعد میں شہید ہوا، عثمان بعد میں شہید ہوا، نبی کو پہلے علم ہے، تو ان بے وقوفوں سے ہم پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، نبی کو معلوم نہیں ہو سکا اللہ کی قسم کہ آیا یہ ملزمہ ہیں یا مجرمہ ہیں، یہ صرف الزام ہے یا واقعی یہ جرم بھی کر چکی ہے، تا وقت کہ جبرائیل قرآن لے کر نہ آ گیا اور تقریباً 1 مہینے کے بعد جا کر معلوم ہوا کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ عائشہ پر جو تہمت لگی وہ محض ایک الزام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نبی غیب جانتا ہوتا پہلے دن ہی نعرہ لگا دیتے میری بیوی پاک ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس طرح کے دیگر بہت سارے واقعات، صحیح بخاری ہی کی ایک روایت 70 قاری صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں چند لوگ آئے، ان کے پیٹ خراب ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنا چرواہا دیا، بیت المال کی اونٹنیاں دی کہ جاؤ ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ ان بدبختوں نے نبی کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے، یہ جتنی مارنی تھی مار دی۔ صحیح بخاری۔ میرے پیارے بھائی فقیر حسین سننے والوں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ آنے والا میرے بھائی کو مارنے والا ہے، نبی کو معلوم تھا پھر بھی اپنا صحابی چرواہا شہید ہونے دیا، نبی غیب جانتا تھا پھر بھی مہینہ بھر خاموش رہا، نبی کا صحابی زہر لگی بکری کا گوشت کھا کر شہید ہوا، نبی جانتا تھا تب بھی خاموش رہا، یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہے ہیں یا کچھ اور کرنے لگے ہیں؟ تو اس لیے احد کی اس حدیث کا یا کسی حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، یہ حدیث اور یہ آیات صاف و شفاف ہیں، اللہ وحی کر کے اپنے پیغمبروں رسولوں کو بتاتا ہے۔ میں 10 گھنٹے بھی لگا رہوں، ہزاروں واقعات ہیں۔ جناب یعقوب یوسف قریب کی بستی میں کنویں میں پڑا ہے، یعقوب کو معلوم نہ ہو سکا، اور جب اللہ نے بتانا چاہا 1000 میل سے یوسف کی قمیض لے کر چلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعقوب کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف، لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب اللہ نے بتانا چاہا 1000 میل دور سے بتا دیا، جب آسمان کے رب نے نہ بتانا چاہا تو قریب بستی میں پڑے ہوئے کنویں میں یعقوب کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا یوسف کنویں میں ہے، جا کر نکال لوں، اور یعقوب یوسف کی جدائی میں رو رو کر اس کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھیں علیہم الصلاۃ والسلام، واللہ اعلم بالصواب۔